28ویں پارے کا آغاز ہے۔ سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 58 ہے، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 105 ہے۔ اس میں 22 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں، 473 کلمات ہیں، 1792 حروف ہیں۔ مجادلہ کے معنی ہوتا ہے باہمی بحث کرنا، جھگڑا کرنا۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک خاتون کا ذکر ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مسئلے پر بحث کی۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مجادلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے۔ وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھیں، حضرت اوس کی زوجہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، کسی بات پر اوس نے ان سے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد اوس کو ندامت ہوئی۔ یہ کلمہ زمانے جاہلیت میں طلاق تھا۔ اوس نے کہا میرے خیال میں تو مجھ پر حرام ہو گئی۔ خولہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات عرض کیے اور عرض کیا کہ میرا مال ختم ہو چکا، میرے ماں باپ گزر گئے، انتقال کر گئے، میری عمر زیادہ ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان بچوں کو باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں، اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں۔ کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باب میں، یعنی اس مسئلے کے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ پرانے زمانے کا قاعدہ یہی تھا کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوس نے طلاق کا لفظ نہ کہا، وہ میرے بچوں کا باپ ہے اور مجھے بہت ہی پیارا ہے۔ اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہی اور جواب اس کی خواہش کے مطابق اس نے نہ پایا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی یا اللہ، میں تجھ سے اپنی محتاجی اور بے کسی اور پریشان حالی کی فریاد کرتی ہوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا خاموش ہو، دیکھ چہرہ مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی فرمایا اپنے شوہر کو بلا۔ حضرت اوس حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، فریاد کرتی ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ جو تم میں
اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، یعنی جو زہار کرتے ہیں یہ کہنے سے وہ مائیں نہیں ہو گئیں۔ زہار اس کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو محرمات نسبی یا رضائی کے، یعنی جو رشتہ دار میں محرم عورتیں ہیں اور جو دودھ شریک محرم عورتیں ہیں، زہار اس کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو محرمات نسبی یا رضائی کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دی جائے جس کو دیکھنا حرام ہے۔ مثلا بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، یا بیوی کے ایسے عضو کو جس سے وہ تعبیر کی جاتی ہو، یا اس کے جز شائع کو محرمات کے ایسے عضو سے تشبیہ دے جس کا دیکھنا حرام ہے۔ مثلا یہ کہے کہ تیرا سر یا تیرا آدھا بدن میری ماں کی پیٹھ یا اس کے پیٹ یا اس کی ران یا میری بہن یا پھوپھی یا دودھ پلانے والی کی پیٹھ یا پیٹ کے مثل ہے، تو ایسا کہنا زہار کہلاتا ہے۔ تو فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں، اور دودھ پلانے والیاں دودھ پلانے کے سبب ماں کے حکم میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بسبب کمال حرمت مائیں بلکہ ماؤں سے اعلیٰ ہیں۔ تو ایک تو وہ مائیں ہیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا، ایک وہ مائیں ہیں جنہوں نے دودھ پلایا، اور ایک ازواج مطہرات ہیں کمال حرمت کے سبب وہ ہماری مائیں ہیں بلکہ ماؤں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ لیکن زہار کے طور پر جس نے اپنی بیوی کو ماں کے مثل یا ماں کے جز کی مثل کہہ دیا، ایسے جز کی مثل جسے دیکھنا جائز نہیں، مثلا کہے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، اور نیت زہار کی ہو، تو زہار ہوگا وہ ماں نہ بنے گی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور وہ بے شک بری اور خالص جھوٹ بات کہتے ہیں، نری جھوٹ بات کہتے ہیں۔ جو بیوی کو ماں کہتے ہیں اس کو کسی طرح ماں کے ساتھ تشبیہ دینا ٹھیک نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں، یعنی ان سے زہار کریں۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے، یعنی اس زہار کو توڑ دینا اور حرمت کو اٹھا دینا چاہیں۔ زہار کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب وہ اپنی بیوی سے قربت نہیں کر سکتا، اب وہ قربت کرنا چاہیں تو کفارہ ادا کریں۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ان پر لازم ہے ایک غلام آزاد کرنا قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ ایک غلام آزاد کرنا ان پر لازم ہے، یعنی زہار کا کفارہ ان پر لازم ہے۔ غلام آزاد کرنا ضروری ہے، وہ غلام مومن ہو، کافر ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ایک غلام آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ چاہے غلام مومن ہو، کافر ہو، کسی ایسے بچے کو آزاد کر دے جو غلام ہو، یا کسی بڑے غلام کو آزاد کرے، غلام مرد کو کرے، غلام عورت کو آزاد کرے، کفارہ ادا ہوگا۔
البتہ مدبر، ام ولد اور ایسا مکاتب جائز نہیں جس نے بدلے کتابت میں سے کچھ ادا کیا ہو۔ مدبر تو اس غلام کو کہتے ہیں کہ آقا نے جس سے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، اور ام ولد اس کنیز کو کہتے ہیں جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو اور آقا کہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اور مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ آقا نے اس سے کہا ہو کہ تو اتنے پیسے مجھے دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو ایسا مکاتب جس نے کچھ پیسے دے دیے ہوں، باقی پیسے باقی ہوں، تو اسے آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ لیکن چونکہ فی زمانہ پوری دنیا میں غلام کا وجود نہیں، لہذا فی زمانہ غلام کے ذریعے کفارہ ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ فمن لم یجد، پھر جسے غلام نہ ملے، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو اس کا کفارہ لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے، 60 دن کے مسلسل روزے، اس طرح کہ نہ ان 2 مہینوں کے درمیان رمضان آئے، نہ ان 5 دنوں میں سے کوئی دن آئے جن کا روزہ ممنوع ہے، نہ کسی عذر سے یا بغیر عذر کے درمیان سے کوئی روزہ چھوڑا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر دوبارہ شروع سے 2 مہینے کے یعنی 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ شہرین متتابعین کے معنی یہ ہیں کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، بیچ میں رمضان بھی نہیں آنا چاہیے، بیچ میں عید کے ایام، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کا دن بھی نہیں آنا چاہیے۔ کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر کسی عذر کے روزہ چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ شروع سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اس سے معلوم ہوا یہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے قربت بھی حرام ہے اور قربت کی دوائی بھی حرام ہے، جمع بھی حرام ہے اور دوائی جمع بھی حرام ہے۔ یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ غلام آزاد کرنا ہے تو غلام آزاد کرنے سے پہلے یہ جائز نہیں، روزے رکھنے ہیں تو جب تک 60 روزے پورے نہ ہو جائیں اس سے پہلے یہ جائز نہیں۔ فمن لم یستطیع، پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکے، یعنی اسے روزے رکھنے کی قوت ہی نہ ہو، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے، یا وہ روزے تو رکھ سکتا ہو لیکن مسلسل 60 روزے نہ رکھ سکتا ہو، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو 60 مسکینوں کا پیٹ بھرنا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا دینا ہے، اور یہ اس طرح کہ ہر مسکین کو آدھا سا گیہوں یا 1 سا کھجور یا جو دے، اور اگر مسکینوں کو اس کی قیمت دی اور اس کی قیمت صدقہ فطر کے برابر ہے، یا صبح شام دونوں وقت انہیں پیٹ بھر کر کھلا دیا جب بھی جائز ہے۔ اس کفارے میں یہ شرط نہیں کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہو، حتیٰ کہ اگر کھانا کھلانے کے درمیان میں شوہر اور بیوی میں قربت واقع ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، نیا کفارہ لازم نہ ہوگا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جاہلیت کے طریقوں کو چھوڑ دو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنا اور ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، ذلیل کیے گئے جیسے ان سے اگلوں کو ذلت دی گئی۔ رسولوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے
جس طرح ان سے پہلے والے لوگ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، ذلیل ہوئے، یہ بھی ذلیل ہوں گے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری، رسولوں کی صدق پر دلالت کرنے والی ایسی روشن آیتیں، نشانیاں نازل کی جو رسولوں کے سچے ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جو انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، کسی ایک کو باقی نہ چھوڑے گا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر انہیں ان کے اعمال بتا دے گا، ان کو ان کے اعمال رسوا کرنے کے لیے اور شرمندہ کرنے کے لیے بتائے گا، ان کے اعمال کی انہیں خبر دے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے، اپنے اعمال کو بھول گئے جو دنیا میں کرتے تھے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ سورہ مجادلہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ہمیں روحانیت عطا فرمائے، کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔